بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج بفضل خدا آخری بیان ہے، اس میں 19 صورتیں بیان کی جائیں گی۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کی حیثیت سے غار ہرا میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں کو اس کا فرمان سنا دیں کہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور یہ فضل فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے قلم کے ذریعے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام کیا، اور اس کو وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش کے لیڈروں کی سرکشی پر تنبیہ کی کہ یہ مال اور رتبے کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے پر انتہائی غضب سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ کا ایک بندہ ہدایت پر ہو یا خدا کی پکڑ سے بچانے والی باتیں بتا رہا ہو اور یہ سرکش اس کو جھٹلاتے ہوں تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، پس بلائیں وہ اپنی حمایتیوں کو، ہم بھی بلائیں گے اپنے جابازوں کو۔ چنانچہ آئے وہ جاباز بدر کے میدان میں۔ اس کے بعد سورہ قدر آتی ہے۔ قدر کے 2 معنی ہیں، ایک تقدیر بنانا، دوسرے نہایت قدر والی چیز۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جو رمضان کے 27ویں رات تھی، دونوں معنی پورے اترتی ہے۔ اس رات میں قرآن کو اتار کر اس انسانیت کی تقدیر بدلنے اور اس کی بگڑی بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا جو اس زمین پر اپنے کرتوت سے ہر جگہ ذلیل ہو رہی تھی، اور اسی لیے اس رات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم، قابل قدر اور قیمتی رات ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے آئندہ دنیا میں ترقی و بلندی اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا وہ سامان اتارا گیا جو پچھلے 1000 مہینوں میں بھی نہ اتر سکتا تھا۔ اس لیے ہر سال اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کے پرے لیے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، صبح تک یہی کام چلتا ہے۔ سورۃ البینہ میں بتایا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور مشرکین دونوں گٹ جوڑ کر قرآن کو جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب ان کا تکبر اور گھمنڈ ہے۔ لوگ تاریخ کے آئینے میں اہل کتاب کا کردار کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر دیکھیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کی طرح ان کے باپ دادا بھی اپنے زمانوں میں پیغمبروں سے معجزات طلب کرتے رہے، مگر معجزات دیکھ لینے کے باوجود خدا کی کتاب، اس کے دین کا انکار کیا، پھر اپنی مرضی کے مطابق 3 پانچ کرتے رہے ہیں۔ ایمان لانے کے اصل ذریعہ معجزات نہیں، خدا کا خوف ہے، جس سے محروم ہونے کے سبب خدا کے یہاں ان کا شمار بدترین مخلوق میں ہے، اور بہترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ ان کی جزا جنت ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سورۃ الزلزال میں بتایا گیا کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے جب انسان کی ہر نیکی بدی، خواہ کتنے پردوں میں کیوں نہ کی گئی ہو، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس حقیقت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے، جبکہ زمین پورے زور کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ نہ اس کے اہل خاندان ہوں گے، نہ اعزہ و اقربا، نہ اس کے جتھا پشت پر ہوگا، نہ اس کے نوکر چاکر، نہ اس کی دولت و جائیداد، اور نہ اس کے دوست، احباب اور مددگار، اور نہ ان کے خدا کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے
اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کے اعمال آنکھوں سے دکھا دیے جائیں گے۔ پھر جنہوں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات میں آتا ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے اس عام بدامنی کو پیش کیا گیا ہے جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مارتے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اچانک ان کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے سارا عرب محسوس کر رہا تھا، مگر کوئی اسے ختم کرنے کے متعلق نہیں سوچتا تھا۔ اس صورتحال کی طرف گھوڑوں کے ذریعے حملہ کر کے شبخون مارنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے بے پرواہ ہو کر انسان رب کا ناشکر ہو گیا ہے، اور وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ طریقہ کیسا ہی ناپاک اور گھنونا کیوں نہ ہو۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کے لیے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کا رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا، جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، اس طرح وہ بھی اچانک آ دھمکے گی۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت و جمعیت نہیں ہوگی۔ لوگ قبروں سے اس طرح پریشانی کی حالت میں نکلیں گے جس طرح برسات میں پتنگے نکلتے ہیں۔ ہر ایک پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اس دن قلعے، مورچے، حصار تو درکنار، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے۔ اس دن صرف نیک عمل ہی کام آنے والے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کی ترازو قائم کرے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے کبھی ختم نہ ہونے والے عیش میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کے کھٹ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ تکاثر میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کو حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی ایک فکر نے ان کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا کہ کبھی ایک یقینی مرحلہ حساب کتاب اور جزا و سزا کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا۔ اور اس دن ہر ایک سے یہ بھی جواب طلبی ہونی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ کس راستے سے حاصل کیا اور اس کو کس راستے میں خرچ کیا، اور اللہ نے جو قوتیں، صلاحیتیں اور نعمتیں اس کو بخشی تھیں ان کا کتنا حصہ بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کے لیے استعمال کیا۔ سورۃ العصر میں بتایا گیا کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور تباہی کا راستہ کون سا ہے۔ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس سورہ پہ غور کریں تو یہی ان کی ابتدائی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنائے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے۔ سورۃ الہمزہ میں بتایا گیا کہ لوگوں پر لعن طعن، عیب جوئی، مال کی ہوس اور کنجوسی دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہے۔ فرمایا، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔
جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الفیل کے ذریعے اللہ نے دین کی مخالفت کرنے والوں کو بتایا کہ اگر دین کی مخالفت اسی طرح جاری رہی تو ہاتھیوں سے کعبے کی حفاظت کرنے والا اللہ تمہیں بھی مزہ چکھا دے گا۔ یعنی ابرہہ کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی جو اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر کی تھی، اور ایک بڑی تعداد ان میں ہاتھیوں کی تھی۔ ایک ایسے بھاری لشکر سے عربوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اسی لیے ان کے سردار عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، دوسرے چند سرداروں کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر صرف اور صرف خدائے واحد سے گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی، اور پھر مکہ کی ساری آبادی کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ اللہ نے ابابیلوں کو بظاہر معمولی کنکروں کے ساتھ بھیجا، اور ان سے ابرہہ اور اس کا لشکر اس طرح تباہ ہوا کہ اللہ نے ان کا گوشت مکہ کے وادیوں میں چیلوں، کووں اور گدوں کو کھلا دیا۔ اس واقعے نے تمام عرب کو متوجہ کیا کہ غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کریں، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کے حملے سے کعبہ کی حفاظت کی، اور تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت کوئی دیوی دیوتا کام نہیں آیا۔ الغرض اگر ابرہہ کا حملہ کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف قریش بلکہ سارا عرب تباہ ہو جاتا، لوگوں کا ایمان اللہ سے اٹھ جاتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور قریش کو جو مذہبی مقام حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا، اور قریش کے غلام بن جانے پر ان کی تجارتی پوزیشن بھی ختم ہو جاتی، اور ساری تجارت جو انہیں شام و یمن کے کاروبار پر قابض کیے ہوئے تھی ختم ہو جاتی، اور وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہو جاتے۔ سورۃ القریش میں اللہ نے قریش کے لوگوں پر اپنے خصوصی فضل و عنایت کا تذکرہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر کس طرح اس بد امنی کے ماحول میں بھی ان کی جانیں اور ان کی تجارتیں محفوظ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان 360 معبودان باطل کی بجائے اس گھر کے حقیقی اور واحد رب کی عبادت کرے، جس نے انہیں ایک ایسی وادی میں جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں اگتا وافر مقدار میں غذا فراہم کی، اور ایسے بد امنی کے ماحول میں مکمل امن و سکون عطا کیا۔ سورۃ الماعون کی پہلی 3 آیتوں میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا، تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ اس کے بعد ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا کا واضح تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو مانگنے پر دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا صاف بتایا گیا کہ آخرت کے تصور میں خرابی انسان میں کردار کی کمزوری اور تنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے۔ اس سے پہلی سورت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جس مقصد کے لیے یہاں لا کر بسایا تھا اور امن و رزق کی دعا مانگی تھی، قریش نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ وہ خدا واحد کی بندگی بجا لاتے ہیں، نہ فقراء و یتامہ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی کہ اب خیر و کثیر کے خزانے یعنی بیت اللہ کو ان بد کرداروں سے چھین کر آپ کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی دیں، اور مشرکوں کی طرح کسی قسم کے شرک سے اسے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی مخالفین کو دھمکی دی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ملی تھی
جب یہ گھر ان سے چھینا جائے گا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اور نتیجے میں ان کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ یہ بشارت بالآخر پوری ہو کر رہی۔ سورۃ الکافرون سے پہلے کی تمام سورتوں میں قریش کے لیڈروں کو قومی اور انسانی بنیادوں پر خطاب کیا گیا۔ کہیں بھی یا ایھا الکافرون کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، مگر اس صورت میں ان کو صاف صاف اے کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارے درمیان کی بنیادی مسئلہ معبود کے بارے میں کوئی بات مشترک نہیں، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ بات اگرچہ ابتدا میں قریش کے کافروں کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، مگر یہ انہی تک محدود نہیں، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو، ان کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رو رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مر کھپ گئے جن کی باتوں کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کی بات پڑھتے رہے جو اس کے نازل ہوتے وقت کافری مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے بعد صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافروں سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا اصل اور دائمی تقاضا ہے۔ سورۃ النصر حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں تم سے مل سکوں، خبردار تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور مقام حرام ہیں۔ اس صورت کا نزول اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قوموں کے عام رہنماؤں میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام لیڈر اور رہنما اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو عام طور پر لیڈر اور قوم خوب جشن مناتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقیدے، خیالات، عادتیں، اخلاق، رہن سہن، کاروبار اور سیاست کے طریقے، یہاں تک کہ جنگ اور صلح کے اصول و قوانین تک بالکل بدل ڈالے، اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور عالمی اقوام کے امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم الشان کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد آپ کو جشن منانے کا نہیں، بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا، اور آپ پوری عاجزی کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری توجہ کا طالب ہوں، اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری زمانے میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ سورہ نصر میں مدد اور فتح و غلبہ کی بشارت دینے کے بعد سورہ لہب کو رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو برباد کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی جو ابو لہب کی زندگی میں کی گئی تھی۔ وہ اللہ کے بجائے مال پر بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے جنگ بدر میں جنگ پر جانے کے بجائے مال دے کر کرائے کے آدمیوں کو اپنی طرف سے لڑنے بھیج دیا تھا۔ ایسے لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر پیسہ ہو تو اس کے ذریعے خدا کی پکڑ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس سورہ میں پیسے کی بے حقیقیتی کو بھی واضح کیا کہ وہ اس کے کچھ کام نہیں آیا، پھر اس کے عمل کا ذکر کیا جو اس نے نیکی سمجھ کر زندگی میں کیے تھے کہ وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی وہیں جائے گی اور اس کی گردن میں آگ کی تپتی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص فتح مکہ کے بعد
عقیدے کی پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ سورہ اخلاص میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا منشا اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفت کی لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے بھی کسی دوسرے کی شرکت کا خیال ذہن میں نہ رہے۔ دنیا میں اللہ کو ہمیشہ مانا گیا ہے، مگر گمراہی یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے فریب دے کر انسان سے ایسی ملاوٹ کراتا رہا ہے جس سے اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے واضح طور پر فرمایا، اعلان کر دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، کوئی اس کی برابر کا نہیں۔ اس کے بعد سورہ فلق اور الناس ہے۔ اصلاً آخری صورت اخلاص ہے، مگر توحید کے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ دو صورتیں الفلق اور الناس لگائی گئی ہیں۔ ان میں بندوں کو ان تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جو توحید کے بارے میں ان کے قدم ڈگمگا سکتی ہیں۔ شیطان برابر بہکانے پر لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی ذریت بھی طرح طرح سے انہیں بہکانے پر لگی ہوئی ہے۔ مذہبی لوگوں کے بھیس میں بھی جو ٹونے ٹوٹکے اور جنتر منتر کے ذریعے انہیں اپنی راہ پر لگاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں خود شیطان کے وسوسے اندازوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے جو تمام انسانوں کا رب، ان کا الہ اور اصل بادشاہ ہے۔ فرمایا، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں مادے کو پھاڑ کر اشیاء نکالنے والے کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کے چند اہم نکات کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔